بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک خوش پاش ہوں گے اور خوب گوشت اڑا رہے ہوں گے۔ کبھی اب تو آنا جانا لگ گیا ہوگا، کبھی آپ کے یہاں کوئی آئے گا، کہیں آپ جائیں گے تو مزہ تو آئے گا ہی آئے گا۔ ملتے ہیں بہت دنوں کے بعد، عید تہوار پہ تو مزہ بھی آتا ہے کہ کزنس آ رہے ہیں تو مزہ آتا ہے، یا آپ کہیں جا رہے ہیں تو جب بھی مزہ آتا ہے۔ اور میں سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بقرعید میری بہت اچھی گزاری۔ میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کے لیے بقرعید اسپیشل کیا، آپ لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور ابھی بھی آپ کو ساتھ دینا پڑے گا نانی کا، اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں سب کی بے انتہا شکر گزار ہوں، اور نئے لوگ بھی آتے رہے ہیں، اور میرے کو اور لوگوں کی ضرورت ہے، یعنی سبسکرائبر کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ بھیجتے رہے نانی کے پاس، اور نانی آپ کا تھینک یو کہتی رہے، دعا گو رہے نانی آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ آپ ہی لوگ کی بدولت لوگ آ رہے ہیں، نہیں تو نانی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اپنے گھر والوں کے لیے تو کرتے ہی ہیں، بہن بھائی کے لیے تو کرتے ہی ہیں، اور میرے لیے بھی کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب آ جاتے ہیں ہم کھانا کھلانے پہ۔ بھائی پکائیں گے تو کھلائیں گے۔ تو آج ہم کیا بنا رہے ہیں، سوچنا پڑتا ہے نا تھوڑا، کبھی آپ بھی بتا دیا کریں گے نانی یہ بنا لیں۔ آج ہم مٹن قورمہ بنا رہے ہیں۔ اب مٹن سے بنائیں یا بیف سے بنائیں، یہ آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے میں نے، جو گوشت آپ کے پاس ہو۔ اب کی نا مجھے لگتا ہے کہ بکرے ذرا کم ہیں، اور ایک تو بکرے کا گوشت لوگ رکھ ہی لیتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بچڑا ہی ہوا تھا، میں تو کوشش کرتی ہوں سب بانٹ دو، لیکن لوگوں کے یہاں سے بھی آ جاتا ہے اچھا خاصا۔ تو جو بھی کرے، لیکن اگر ہڈی والا ہو تو زیادہ اچھا ہے، اور اچھی بڑی بڑی تھوڑی بوٹیاں ہوں نا۔ یہ مجھے لگتا ہے نہاری کی بہن ہے یہ قورمہ جو ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے پہلے پیاز جو ہے نا تھوڑا ہلکا سوتے کریں، پھر اس میں گوشت ڈالیں۔ چلیے میں آپ کو مقصد بتا رہی ہوں، ابھی تو بات کر رہی تھی۔ تو آج ہم کیا بنا رہے ہیں، قورمہ بنا رہے ہیں۔ قورمہ نہاری کی بہن بھائی لگتی ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ گوشت ہم ہڈی والا لیں گے۔ تو پھر ہم یہ کریں گے، سب سے پہلے پتیلی میں ہم نے تیل ڈالا، پتیلی لے لیں یا کوکر لے لیں، جو بھی آپ کو اویلیبل ہو۔ اگر جو دھیمے دھیمے پکتا ہے تو وہ کھانا زیادہ اچھا بنتا ہے۔ میں بہت کم کوکر یوز کرتی ہوں ایسے، جو مزہ دھیمی آنچ پہ پکنے پہ نا وہ اور کسی پہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تیل ڈالا آپ نے، تیل ڈال کے اور آپ نے اس میں گوشت ڈالا، جو بھی گوشت آپ کے پاس ہے اس کو ذرا اچھا بھونا، ٹھیک ہے؟ اب اسی میں آپ نے لہسن ادرک ڈالا، خوب بھر کے، چمچ بھر بھر کے ڈال دیا، وہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مرچی ڈالی۔ اب اس کا شوربہ ہوگا ذرا، تو شوربے کے لحاظ سے 3 چمچ تو وہ سے 3 یا 2 ویسے ڈال دیں ریگولر، اور 1 چمچ کشمیری ڈال دیں، ہلدی ڈالیں، گرم مسالہ ڈالیں، سارا گرم مسالہ جو ہوتا ہے چھوٹا چمچ ڈال دیا آپ نے۔ پیاز ہم پہلے ہی ایسے ڈال چکے ہیں، لیکن لال وال نہیں کرنا ہے۔ اب اس میں اتنا پانی ڈالیں جس میں یہ گل جائے۔ اب بھون تو ہم چکے ہیں، اور دہی ٹماٹر اس میں نہیں ڈلتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جب گل جائے، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گلے گا دھیمے دھیمے آنچ پہ۔ اب جب دیکھیں کہ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا 2 سے 3 چمچ آٹا، جو ہم لوگ روٹی پکاتے ہیں نا، میں نے یہی کہا نا نہاری کی بہن بھائی ہوتی ہے یہی، پھر اس کو گھول لیں آٹے کو۔ اور اب آپ دیکھیں کہ شوربہ کتنا ہے، نہاری کی تب پھر بھی گاڑھا نہیں ہوتا، تھوڑا پتلا ہی ہوتا ہے، لیکن پتلے سے تھوڑا سا درمیان کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ پتلا آلو گوشت پکاتے ہیں وہ زیادہ پتلا ہوتا ہے، یہ تھوڑا
اس سے تھوڑا سا ٹھیک ہوگا. تو اب ہو گیا، دیکھا پیاز بھی آپ کی گھل گئی ہوگی کیونکہ گل رہا تھا نا. تو اب آپ نے اس میں آٹا گھول کے ڈال دیں، ایسے کر کے چلاتے جائیں. جب اگر پانی آپ کو کم لگ رہا ہو اور ایسا ہوگا کہ درمیانے درجے کو، بہت پتلا بھی نہیں ہوگا بہت گاڑھا بھی نہیں ہوگا. نہاری پھر بھی تھوڑی گاڑھی ہوتی ہے، نہاری سے تھوڑی پتلی ہوگی. تو یہ آپ کا ہو گیا. تھوڑی دیر پکنے دیں آپ اس کو، 10 منٹ تو پکے، کیوں نہیں تو آٹا کچا رہے گا. اب ہو گیا. جب ہو گیا تو آپ چولہا بند کر دیں. اس کے بعد جب ڈش آؤٹ کریں تو اس میں وہی، اب آپ کا دل چاہے تو نیمبو بھی رکھیں، دھنیا رکھیں اور ادرک رکھیں. جب ڈش میں نکالیں تو ظاہر ہم نے نہ دہی ڈالا ہے نہ ٹماٹر ڈالا ہے، تو کچھ تو ہم لوگ اس کی اوپر کی بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ بھی تندور کی روٹی چلے گی. اور بریانی انشاءاللہ بڑے مزے کا لگے گا. کیا کوئی پوچھے گا؟ اچھا ہاں، اس کو مٹکا بھی گوشت کہتے ہیں. اگر ہانڈی ہو اور نہیں تو اگر آپ کا کوئی ہانڈی ہو تو اس میں سرو کریں، ذرا دیکھنے میں لک میں اچھا لگے گا، سمجھے. اس سے نکال کے دھیمی آنچ پہ اس کو ہانڈی کو رکھ دیں، اور جب ٹیبل پہ لائیں تو اسٹینڈ رکھیں اور ٹیبل پہ رکھیں. وہ مزہ آ جائے گا، دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا. کیا مٹن قورمہ ہانڈی پکائی ہے، مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا. تو تھوڑا سا جب آپ پیش کریں نا کسی کے آگے تو اس وقت بھی اچھا لگنا چاہیے. تو آپ کا سلیقہ دکھائی دے گا اس سے. ٹھیک ہے. تو میرے بچوں، اگر کہیں نانی نے غلطی کی ہوگی تو معافی آپ کریں گے، سبسکرائب بھی آپ کروائیں گے، لائک تو آپ لوگ کر ہی رہے ہیں. اور پھر نانی کو اجازت دیجیے. نانی کو دعاؤں میں یاد رکھیے. کوئی غلطی نانی نے کی ہوگی تو معافی آپ کریں گے، سبسکرائب بھی آپ کرائیں گے. پھر نانی کو اجازت دیجیے. کب تک کے لیے؟ جب اگلی ویڈیو. اللہ حافظ.